یہ حساس علاقہ ہے، رات کے وقت پولیس گشت پر ہوتی ہے۔ تھوڑی سی رات رہ گئی ہے، یہاں آرام کرتے ہیں، دن چڑھے گا تو شہر کا رخ کریں گے۔ جھونپڑی میں بانس کی 3 چارپائیاں بچھی ہوئی تھی۔ دونوں تھکے ہوئے تھے، چارپائیوں پر لیٹتے ہی گہری نیند میں کھو گئے۔ صبح کے وقت گائیڈ نے انہیں جگا دیا۔ یہاں سے وہ بہاؤ نگر شہر کی طرف چل پڑے۔ یہ اتنا بڑا شہر نہیں تھا، دن کافی نکل آیا تھا، بازاروں میں دکانیں کھلی تھی، ہر قسم کا ٹریفک رواں تھا۔ دونوں کمانڈو عمران اور جبران اپنے گائیڈ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ وہ مچھیروں کے لباس میں تھے، کسی کو ان پر شک نہیں ہو سکتا تھا۔ مچھیرے شہر میں آتے جاتے رہتے تھے۔ چلتے چلتے وہ ایک بازار میں آ گئے، جہاں سے کافی فاصلے پر بندرگاہ میں کھڑے 2 ایک جہازوں کے مستول نظر آ رہے تھے۔ گائیڈ کہنے لگا، یہی وہ کھاڑی ہے جہاں انڈین نیوی کے بحری جنگی جہاز ایک خفیہ مقام پر کھڑے کیے جاتے ہیں۔ جس جہاز کے مستول تمہیں دکھائی دے رہے ہیں، یہ مرچنٹ نیوی کا مال بردار جہاز ہے۔ جنگی جہاز یہاں سے نظر نہیں آ سکتے۔ جس سڑک پر وہ چلے جا رہے تھے، وہ ایک چوک میں جا کر بائیں جانب ایک چھوٹی سڑک کی طرف مڑ گئی، جس کی دونوں جانب ڈلوان چھتوں والے مکان کھڑے تھے۔ اس سڑک پر دکانیں نہیں تھی، دفتر بنے ہوئے تھے، جن کے باہر کہیں چھوٹی کاریں اور کہیں موٹر سائیکل کھڑے تھے۔ ایک 2 منزلہ بس ان کے قریب سے ہو کر گزر گئی۔ اسی سڑک پر ہمارے آدمی شاہ جی عرف چندرکانت گجراتی نے ایک آفس کھول رکھا تھا۔ یہ آفس ایک لمبی دکان کی شکل میں تھا۔ پیچھے ہارڈ بورڈ کی دیواریں کھڑی کر کے پارٹیشن کی ہوئی تھی۔ آگے آمنے سامنے 6-7 بید کی پرانی کرسیاں اور ایک چھوٹی میز پڑی تھی۔ دیوار پر جین مت کے بانی وردنا کی فریم کی ہوئی تصویر لگی تھی، جس کے نیچے کارس پر پھول پڑے تھے اور لوبان سلگ رہا تھا۔ شاہ جی عرف چندرکانت گجراتی پارٹیشن کے اندر میز کرسی لگائے بیٹھا ایک رجسٹر دیکھ رہا تھا۔ اس کے پاس ایک ادھیڑ عمر کا انگریزی ٹوپی والا منشی جھک کر کھڑا تھا۔ گائیڈ دونوں کو لے کر کمرے میں داخل ہوا تو گائیڈ کے ساتھ ساتھ دونوں کمانڈو عمران اور جبران نے بھی ہاتھ جوڑ کر گجراتی زبان میں پرنام کیا۔ چندرکانت گجراتی نے گائیڈ کی طرف دیکھ کر گجراتی میں کہا، اس دفعہ تمہاری مچھلیوں کی سپلائی ٹھیک نہیں تھی۔ اگر اس طرح کا مال سپلائی کرو گے تو مجھے تمہارا ٹھیکہ کینسل کرنا پڑے گا۔ عمران اور جبران غور سے شاہ جی عرف چندرکانت گجراتی کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی عمر 50 کے قریب ہوگی۔ سر درمیان سے گنجا تھا، چھوٹی چھوٹی مونچھوں اور سر کے بال سفید ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس نے کھدر کا کرتا پاجامہ پہن رکھا تھا، سر پر شتری رنگ کی میلی سی گاندھی کیپ تھی اور آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگا رکھا تھا۔ گائیڈ نے معذرت پیش کرتے ہوئے گجراتی زبان میں ہی کہا، آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا، میں خود موقع پر پہنچ کر مال چیک کیا کروں گا۔ بیٹھ جاؤ، چندرکانت نے کہا۔ یہ مچھیرے کون ہیں؟ چندرکانت کو معلوم ہو گیا تھا کہ گائیڈ اپنے ساتھ وہی 2 پاکستانی کمانڈو لایا ہے جس کے بارے میں اسے پیش کی اطلاع مل چکی تھی، لیکن دفتر کے ہندو منشی کے سامنے اس قسم کی باتیں کرنی ضروری تھی۔ گائیڈ نے عمران اور جبران کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ ہم نے نئے مچھیرے بھرتی کیے ہیں، میں انہیں کھاڑی والے گودام میں لے جا رہا تھا، سوچا آپ سے بھی ملاتا جاؤں۔ چندرکانت گجراتی نے منشی سے گجراتی زبان میں ہی کہا، ورما جی آپ ڈیسائی سیٹ کے پاس جائیں اور خود چیک لے کر آئیں، یہ لوگ اپنے طور پر کبھی ادائیگی نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے مہاراج، یہ کہہ کر منشی چندرکانت گجراتی کے کمرے سے نکل گیا۔ پارٹیشن کی دیوار میں چھوٹی سی کھڑکی پر شیشہ لگا ہوا تھا۔ اس شیشے میں سے دفتر کا منشی کاغذ پر کچھ لکھتا نظر آ رہا تھا۔ منشی نے لکھا ہوا کاغذ اپنی واسکٹ کی جیب میں ڈالا اور دکان سے اتر کر ڈیسائی سیٹ کی دکان کی طرف چل پڑا۔ منشی کے جانے کے بعد چندرکانت کا چھوٹا سا دفتر خالی ہو گیا۔ تب اس نے عمران اور جبران کی طرف مخاطب ہو کر گجراتی زبان میں ہی پوچھا، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ تم دونوں وہی پاکستانی کمانڈو ہو جن کی مجھے اطلاع دی گئی ہے، تمہیں اپنی شناخت کے لیے کوڈ جملوں کو دہرانا ہوگا۔ عمران نے کہا، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ چندرکانت گجراتی نے خفیہ زبان میں ایک جملہ بولا۔ اس کے جواب میں عمران نے بھی خفیہ زبان میں ایک جملہ بول دیا۔ چندرکانت نے دوسرا جملہ جبران کو مخاطب کر کے بولا۔ جبران کو بھی خفیہ کوڈ بتا دیا گیا تھا، چنانچہ اس نے بھی خفیہ زبان میں ٹھیک جملہ دہرایا۔ چندرکانت نے گائیڈ کی طرف دیکھا اور بولا، تم اپنے کام پر واپس جاؤ، مجھے پاکستان سے جن 2 کمانڈوز کے بارے میں اطلاع دی گئی تھی یہ وہی ہیں، اس کی تصدیق ہو گئی ہے۔ عمران اور جبران نے بھی تصدیق کر لی تھی کہ یہ وہی چندرکانت گجراتی ہے جو حقیقت میں مسلمان پاکستانی جاسوس ہے اور عرصہ 25 برس سے دشمن کے مورچے میں بیٹھا اپنی ڈیوٹی ادا کر رہا ہے، اور جس کی فوٹو پاکستان سے روانہ ہوتے وقت ان دونوں کو دکھائی گئی تھی۔ گائیڈ نے کمانڈو عمران اور جبران سے ہاتھ ملائے اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد لمبی دکان میں بنا ہوا شاہ جی عرف چندرکانت کا دفتر بالکل خالی ہو گیا۔ اب وہاں ان تینوں کے سوا چوتھا کوئی نہیں تھا۔ چندرکانت نے پنجابی میں دونوں سے پوچھا، راستے میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی؟ عمران نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے پنجابی زبان میں ہی جواب دیا، جب آپ 2 ہمیں سمندر پر نکالنے کے لیے پانی سے باہر آئی تھی تو اس وقت ضرور خطرہ تھا کہ کہیں دشمن کا دوار کا ریڈار سٹیشن ہمیں دیکھ نہ لے۔
لیکن ہمیں کسی نے نہیں دیکھا۔ شاہ جی عرف چندرکانت نے پنجابی میں عمران سے کہا، اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ عمران نے کہا، ہمارے بارے میں تمہیں رپورٹ مل چکی ہوگی کہ ہمارا کیا پروگرام ہے۔ چندرکانت کہنے لگا، میں تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ کمانڈو عمران بولا، ہمارے مشن کا خفیہ نام مشن یو بوٹ 29 رکھا گیا ہے، یعنی مشن آبدوز 29۔ یہ مجھے معلوم ہے۔ چندرکانت یعنی شاہ جی نے اپنی اینک کے شیشے رومال سے صاف کرتے ہوئے کہا، میں تم سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے آگے کون جائے گا اور یہاں کون رہے گا۔ عمران نے کمانڈو جبران کی طرف اشارہ کیا اور کہا، کمانڈو جبران یہاں پیچھے رہے گا، میں یعنی کمانڈو عمران آگے جاؤں گا۔ شاہ جی عرف چندرکانت گجراتی نے اینک آنکھوں پر لگائی، میلا سا رومال واسکٹ کی جیب میں ڈالا اور کہا، کیا تمہیں اس حقیقت کا احساس ہے کہ تمہیں کس قدر اہم اور کس قدر خطرناک مشن پر بھیجا گیا ہے؟ کمانڈو جبران نے پنجابی زبان میں ہی جواب دیا، شاہ جی، ہم اپنے وطن پاکستان کی عزت و ناموس اور استحکام کی خاطر اپنی جان کی بازی لگا کر دشمن کے ملک میں آئے ہیں۔ موت ہماری جیب میں ہے، وہ کسی بھی جگہ کسی بھی موڑ پر ہمیں دبوچ سکتی ہے، لیکن ہم یہ عہد کر کے آئے ہیں کہ اپنا مشن مکمل کیے بغیر نہیں مریں گے۔ شاہ جی عرف چندرکانت کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ عمران نے کمانڈو جبران کے حب الوطنی کے جذبے کی تائید کرتے ہوئے کہا، ہم طارق بن زیاد کی طرح اپنی ساری کشتیاں جلا کر دشمن کے مورچوں میں آئے ہیں۔ ہم اس وقت تک پیچھے نہیں جائیں گے جب تک ہمارا مشن کامیابی سے مکمل نہیں ہو جاتا۔ شاہ جی عرف چندرکانت کے چہرے پر بدستور سنجیدگی چھائی رہی۔ عمران سوچنے لگا، یہ شخص واقعی بڑا متحمل مزاج آدمی ہے۔ یوں ہی 25 سال سے دشمن کے پیٹ میں بیٹھا وطن پاک کے لیے خطرناک ترین جاسوسی نہیں کر رہا۔ اس آدمی کو ایسا ہی ٹھنڈے مزاج کا سنجیدہ آدمی ہونا چاہیے تھا۔ اب چندرکانت عمران کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، تم جب یہاں سے آگے اپنے مشن پر روانہ ہو جاؤ گے تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ تمہارا میرے ساتھ کسی قسم کا خفیہ پیغام رسانی کا کوئی رابطہ نہیں رہے گا۔ میں اپنے پاس خفیہ پیغام رسانی کے لیے وائرلیس یا ریڈیو ٹرانسمیٹر رکھنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ یاد رکھو، ایک کمانڈو جاسوس کی سب سے بڑی کمزوری اس کا خفیہ ٹرانسمیٹر ہوتا ہے، جس پر وہ خفیہ کوڈ زبان میں اپنے ملک کو ریڈیو سگنل بھیجتا ہے۔ یہ غلطی کبھی نہ کرنا۔ بھارت کا ملک کوئی دقیانوسی غیر ترقی یافتہ ملک نہیں ہے، یہ ایک جدید اور اعلیٰ ٹیکنالوجی والا ملک ہے اور اب وہ ایٹمی طاقت بھی بن چکا ہے۔ اور یہ معلوم کرنا کہ یہ ریڈیائی سگنل کہاں سے نشر ہو رہے ہیں کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ کمانڈو عمران نے کہا، میں اس حقیقت سے بے خبر نہیں ہوں، لیکن آپ کو جب کوئی رپورٹ یا پیغام پاکستان بھیجنا ہوتا ہے تو آپ کون سا ذریعہ اور کون سا طریقہ استعمال کرتے ہیں؟ شاہ جی عرف چندرکانت ایک دو لمحے عمران کی طرف دیکھتا رہا، پھر اپنے سامنے رکھا ہوا رجسٹر بند کرتے ہوئے بولا، یہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا اور آئندہ اس قسم کا احمقانہ سوال مجھ سے کرنا بھی نہیں۔ آئی ایم سوری۔ عمران نے فوراً معذرت پیش کر دی۔ شاہ جی عرف چندرکانت نے کمانڈو جبران سے مخاطب ہو کر کہا، تم میرے پاس رہو گے لیکن میں تمہیں اپنے مکان پر نہیں رکھ سکتا۔ شہر سے باہر میرا ایک چھوٹا سا سٹور ہے جہاں میرا سپلائی کا مال پڑا ہوتا ہے۔ اس سٹور کے ساتھ ہی چوکیدار کے لیے کوٹھڑی بنی ہوئی ہے۔ اتفاق سے میرا پرانا چوکیدار شدید بیماری کی وجہ سے کام چھوڑ کر اپنے گاؤں جا چکا ہے۔ تم وہاں بطور نئے چوکیدار کے سٹور کی حفاظت کرو گے اور رات کو کوٹھڑی میں رہو گے۔ قریب ہی ایک کالونی ہے، وہاں چھوٹے چھوٹے ہوٹل بھی ہیں، وہاں تمہیں کھانے پینے کی ہر شے مل جائے گی۔ پھر وہ عمران سے مخاطب ہو کر کچھ کہنے لگا تو پارٹیشن کی شیشے کی کھڑکی میں سے دیکھ کر بولا، کوئی بات نہ کرنا۔ وہ اٹھ کر باہر چلا گیا۔ عمران اور جبران نے شیشے کی کھڑکی پر نگاہ ڈالی۔ ایک گھیروے کپڑوں والا سادھو ٹائپ کا آدمی دکان میں داخل ہوا تھا۔ چندرکانت نے ہاتھ جوڑ کر اسے پرنام کیا اور گجراتی میں بولا، مہاراج، میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے جیب سے کچھ سکے نکال کر سادھو کے ہاتھ میں تانبے کا جو پیالہ پکڑا ہوا تھا اس میں ڈالے اور ہاتھ باندھ کر کہا، مہاراج اسے سویکار کریں۔ سادھو نے ہاتھ اٹھا کر شاہ جی عرف چندرکانت کو آشیرواد دیا اور دکان سے نکل گیا۔ چندرکانت واپس آ کر بولا، آج منگلوار ہے، یہ لوگ تانبے کے پیالے میں تیل ڈال کر دکشنا لینے آتے ہیں۔ اس نے ایک نظر کھڑکی کے شیشے پر ڈالی، وہاں سے بازار میں گزرتے لوگ نظر آ رہے تھے۔ چندرکانت نے عمران کی طرف متوجہ ہو کر کہا، تم آج کی رات میرے آفس کے اوپر جو چھوٹا سا کمرہ ہے وہاں سو گے، کل صبح صبح تم اپنے مشن پر روانہ ہو جاؤ گے۔ عمران نے پوچھا، مجھے بھارت کے کون سے شہر جانا ہوگا؟ شاہ جی عرف چندرکانت نے کہا، یہ کل تمہیں معلوم ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں یہ حلیہ بدلنا ہوگا۔ شام کو میں تمہارے لیے کچھ کپڑے لاؤں گا، تم وہ پہن لینا۔ پھر اس نے کمانڈو جبران سے کہا، تم یہی بیٹھو، میں عمران کو اوپر چھوڑاتا ہوں، اس کے بعد تمہیں اسٹور میں لے جاؤں گا، ناشتہ تم وہی کرو گے۔ کمانڈو جبران دفتر میں ہی بیٹھا رہا۔ شاہ جی عرف چندرکانت عمران کو دفتر کے اوپر والے کمرے میں لے آیا۔ چھوٹا سا کمرہ کباڑ خانہ بنا ہوا تھا، کونے میں ایک چارپائی بچھی تھی۔
اس نے عمران سے کہا میں خود تمہارے لیے ناشتہ لاتا ہوں، تم نیچے مت آنا۔ کمانڈو عمران چارپائی پر بیٹھ گیا۔ زینے کے پاس آ کر اس نے پلٹ کر عمران کی طرف دیکھا اور پوچھا تم لوگوں کے پاس کوئی اسلحہ وغیرہ بھی ہے؟ عمران نے کہا ایک آٹومیٹک پستول ہے اور فالتو میگزین بھی ہے۔ شاہ جی نے کہا اسے سنبھال کر رکھنا، اگر میرے دفتر میں ہنگامی صورتحال پیدا ہو جائے تو اسے سامنے والی کھڑکی میں سے باہر بدروں میں پھینک دینا۔ کیا اس سے پہلے بھی اس قسم کی صورتحال پیدا ہوئی ہے؟ کمانڈو عمران نے پوچھا۔ شاہ جی عرف چندرکانت کہنے لگا کبھی نہیں، لیکن تم آئے ہو تو ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہاں قدم قدم پر CID کے آدمی پھر رہے ہیں۔ وہ چلا گیا۔ کمانڈو عمران نے اٹھ کر کھڑکی کا پٹ کھول کر باہر دیکھا۔ نیچے ایک گندا نالا بہہ رہا تھا۔ اس نے سامنے کی جانب نگاہ ڈالی تو اسے کچھ فاصلے پر انڈین نیوی کا ایک آبدوز چکن جہاز فریگیٹ آہستہ آہستہ خلیج کھمبات میں داخل ہوتا نظر آیا۔ اس نے جلدی سے کھڑکی بند کر دی۔ میرے خدا، وہ سوچنے لگا، اپنا یہ آدمی شاہ جی عرف چندرکانت تو بالکل دشمن کے سر کے اوپر اور موت کے منہ میں بیٹھا ہے۔ انڈین نیوی کے جہازوں کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھنے کے لیے اس سے موزوں جگہ شاید اور کوئی نہیں تھی۔ کھڑکی اس نے فوراً اس لیے بند کر دی تھی کہ یہ انتہائی سیکیورٹی کا زون تھا اور عین ممکن ہے کہ خلیج یعنی آبنائے میں سیکیورٹی والے دوربینوں سے اس علاقے پر نظر رکھے ہوئے ہوں۔ شاہ جی عمران کے لیے چائے اور ڈبل روٹی لے آیا۔ کہنے لگا میں دفتر کو تالا لگا کر جبران کو سٹور پر لے جا رہا ہوں، تم یہی خاموشی سے بیٹھے رہنا، مجھے 1 گھنٹہ لگ جائے گا۔ اس نے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا اور بولا اس کھڑکی کو کھولنے کی غلطی مت کرنا، یہ سارے مکان خلیج کی سیکیورٹی والوں کی نگاہوں میں ہیں۔ عمران نے کہا مجھے اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، تم فکر نہ کرو۔ عمران نے دشمن کی سرزمین میں قدم رکھنے کے بعد یہ پہلا جھوٹ بولا تھا۔ اتنا جھوٹ اس کی کمانڈو ٹریننگ کا حصہ تھا اور اسے اس کی خاص تربیت دی گئی تھی۔ شاہ جی عرف چندرکانت دفتر کو تالا لگا کر جبران کو ساتھ لے کر چلا گیا۔ کمانڈو عمران بند کمرے میں بڑے صبر اور استقامت سے بیٹھا رہا۔ حالانکہ وہاں گرمی تھی اور کھڑکی کھولنے سے اندر سمندر کی جانب سے ٹھنڈی ہوا آ سکتی تھی، مگر دوسری بار وہ یہ حماقت نہیں کر سکتا تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد شاہ جی عرف چندرکانت واپس آیا۔ کہنے لگا جبران کو میں نے ناشتہ بھی کرا دیا ہے اور سٹور کی چابی بھی دے دی ہے، جب تک تم اپنے مشن سے واپس نہیں آؤ گے وہ اسی جگہ رہے گا۔ وہ کمرے کو باہر سے تالا لگا کر نیچے دفتر میں جا کر بیٹھ گیا۔ لوگ اس سے ملنے آتے رہے، کبھی کبھی ٹیلی فون کی گھنٹی بھی بج اٹھتی۔ شاہ جی عرف چندرکانت فون پر گجراتی میں بالکل ہندوؤں کی طرح بڑی لجاجت کے ساتھ کوئی بات کرتا اور پھر فون بند ہو جاتا۔ دوپہر کے وقت ذرا خاموشی ہوئی تو چندرکانت مجھے خود اوپر آ کر کھانا دے گیا۔ کہنے لگا اب میں شام کو آؤں گا، تھوڑی دیر کے لیے مجھے دفتر کو تالا لگا کر مارکیٹ میں جانا ہوگا، تمہارے لیے نئے کپڑے لانے ہیں، تم کمرے سے باہر قدم مت نکالنا۔ عمران کھانا کھا کر چارپائی پر لیٹ گیا۔ رات بھر کا جاگا ہوا تھا، اسے بہت جلد نیند نے آ لیا۔ اسے شاہ جی عرف چندرکانت نے آ کر جگایا۔ وہ کمانڈو عمران کے لیے میل خوری رنگ کی پتلون قمیض اور ٹھنڈی جیکٹ لایا تھا، ایک جوڑا جوتوں کا بھی تھا۔ کہنے لگا تمہیں اپنا ہندوانہ نام یاد ہے نا؟ عمران بولا مجھے زبانی یاد ہو گیا ہے، میرا نام دیوی دت ہے اور جبران کا نام دھرم داس ہے۔ چندرکانت نے کہا تمہیں انڈیا میں رہ کر گاندھی کیپ اور کانگریسی کھدر کا لباس پہننے کی ضرورت نہیں، آج کل یہاں زمانہ بہت بدل چکا ہے۔ ہندو سکھ لڑکیاں نیکریں پہن کر کالج جاتی ہیں، کھدر کے کرتے پاجامے ماضی کا قصہ بن چکے ہیں، یہ لباس صرف کانگریس کے لیڈر اور ورکر ہی پہنتے ہیں۔ میں اس لیے یہ لباس پہنتا ہوں کہ میں نے شروع ہی سے یہی پہناوا کیا ہوا ہے، میں اسے بدلنا نہیں چاہتا، پہناوا بدلنے سے میں خواہ مخواہ لوگوں کی نظروں میں آ جاؤں گا۔ دفتر اس نے بند کر دیا ہوا تھا۔ رات کا کھانا چندرکانت نے عمران کے ساتھ دفتر کے اوپر والے کمرے میں ہی بیٹھ کر کھایا۔ کہنے لگا میں ایک لمبے عرصے سے یہاں رہ کر انڈین نیوی کی جہازوں کی نقل و حرکت کا جائزہ لے رہا ہوں۔ اب تو میں جہاز کی سیٹی کی آواز سے پہچان لیتا ہوں کہ یہ فریگیٹ کی آواز ہے، یہ جنگی جہاز کی آواز ہے، اور یہ طیارہ بردار بحری جہاز کی آواز ہے، اور یہ عام پیٹرولنگ موٹر بوٹ کی آواز ہے۔ جب اس کھڑکی میں سے ایک خاص وقت پر کسی جنگی جہاز کو خلیج میں داخل ہوتا دیکھتا ہوں تو مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ خلیج کے اندر جا کر کون سے خفیہ مقام پر لنگر انداز ہوگا۔ اسی طرح مجھے انڈین نیوی کے سب سے بڑے طیارہ بردار جنگی جہاز کا بھی علم ہے کہ وہ خلیج میں سے کن خفیہ راستوں سے گزر کر کس جگہ جا کر لنگر انداز ہوتا ہے۔ یہ معلومات میں ہر ماہ ایک سروے رپورٹ کی شکل میں پاکستان پہنچا دیتا ہوں۔ میری یہ معلومات تمہارے مشن یو بوٹ 29 میں بھی بہت کام آئیں گی۔ کمانڈو عمران نے شاہ جی عرف چندرکانت سے پوچھا آپ نے ابھی تک مجھے یہ نہیں بتایا کہ مجھے کون سے شہر جانا ہے اور وہاں اپنے کس آدمی سے ملاقات کرنی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے، کیونکہ بقول آپ کے منصوبہ منہ ادھیرے یہاں سے روانہ ہونے والا ہوں۔ شاہ جی عرف چندرکانت نے عمران کی طرف انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے کہا تم نے بالکل ٹھیک کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں یہ سب کچھ بتا دوں۔ پہلے یہ بتاؤ کہ کیا تم پہلے کبھی انڈیا آئے ہو؟ اگر آئے ہو تو کیا دلی شہر تم نے دیکھا ہے؟
عمران نے کہا ایک دینی جماعت کے ساتھ میں نظام الدین اولیاء کے مزار پر حاضری دینے کئی بار دلی آیا ہوں اور اس شہر کی میں نے خوب سیر کی ہے۔ اس کے علاوہ ویزا لے کر دوستوں کے ساتھ امرتسر اور چندی گڑھ کرکٹ میچ دیکھنے بھی آتا رہا ہوں۔ اس کے سوا میں انڈیا میں کہیں نہیں گیا۔ اب اس علاقے کو دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے۔ شاہ جی عرف چندر کانت بولا یہ بڑی آپسی بات ہے کہ تم دلی شہر سے واقف ہو۔ اب میری بات غور سے سنو، کیا تمہیں کبھی دلی کی جامع مسجد دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے؟ عمران بولا ہم اپنی دینی جماعت کے ارکان کے ساتھ جب بھی دلی آتے تھے تو جمعہ کی نماز دلی کی جامع مسجد میں ہی پڑھتے تھے۔ شاہ جی عرف چندر کانت نے کہا پھر تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ جامع مسجد کے ارد گرد کئی ہوٹل اور ریسٹورنٹ ہیں اور یہاں مسلمانوں کی آبادی بہت زیادہ ہے۔ عمران نے کہا جی ہاں مجھے معلوم ہے، ہم لوگ وہیں چوک کے ایک ہوٹل میں بیٹھ کر دوپہر کا کھانا بھی کھاتے تھے۔ چندر کانت کہنے لگا بس اب تم وہاں پہنچ گئے ہو جہاں میں تمہیں پہنچانا چاہتا ہوں۔ جامع مسجد کے عقب میں جو چوک ہے وہاں ایک درمیانے درجے کا ہوٹل ہے جس کا نام ہے۔ شاہ جی عرف چندر کانت نے کمانڈو عمران کو اس ہوٹل کا صحیح نام بتا دیا تھا جسے ہم مصلحتاً یہاں ظاہر نہیں کرنا چاہتے۔ ہم اس کا فرضی نام نگینہ ہوٹل رکھ لیتے ہیں اور چندر کانت نے اس ہوٹل کے مالک کا نام جو بتایا تھا وہ بھی ہم پوشیدہ رکھ رہے ہیں۔ اس کا بھی فرضی نام حاجی جمال الدین رکھ لیتے ہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہم نے علاقے کا حدود اربا بھی بدل دیا ہے کیونکہ یہ لوگ آج بھی وہاں موجود ہیں اور وطن عزیز کے لیے اپنی جان اور اپنے بچوں کا مستقبل خطرے میں ڈال کر کام کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں اور انہیں پاکستان سے محبت ہے اور وہ پاکستان کو طاقتور اور دشمنوں کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ تبدیلیاں بہت ضروری ہیں لیکن اس سے جرأت و شجاعت کی اس داستان میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ تمام سنسنی خیز اور حب الوطنی میں سرشار واقعات اسی طرح پیش کیے جا رہے ہیں جس طرح وہ وقوع پذیر ہوئے تھے۔ ہم چاہیں گے کہ آپ یہاں سے یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ہم دشمن کے ملک بھارت میں اور بھارت کے ہر شہر میں اپنے جن آدمیوں کا ذکر کریں گے اس کا نام فرضی ہوگا، حلیہ فرضی ہوگا اور حدود اربا بھی تبدیل کیا ہوگا، لیکن واقعات حرف بحرف سچے ہوں گے۔ اب ہم حریت و شجاعت کی اس حب الوطنی اور اسلام کے جذبے میں ڈوبی ہوئی مجاہدانہ کمانڈو داستان کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ شاہ جی عرف چندر کانت عمران کو کہہ رہا تھا چوک جامع مسجد میں نگینہ ہوٹل ہے جس کے مالک کا نام جمال الدین ہے، مگر لوگ انہیں حاجی صاحب کہہ کر بلاتے ہیں۔ تم دلی پہنچ کر حاجی صاحب سے جا ملو گے، میں تمہیں خفیہ زبان میں لکھا ہوا ایک خط دوں گا، وہ خط تم حاجی صاحب کو دو گے، وہ سب سمجھ جائیں گے کہ تم کون ہو اور کس مشن پر بھارت آئے ہو۔ اس کے بعد تمہیں کیا کرنا ہوگا یہ تمہیں حاجی صاحب ہی بتائیں گے۔ تمہاری گاڑی بہاؤ نگر سے صبح منہ اندھیرے چلتی ہے، یہ گاڑی تمہیں احمد آباد تک لے جائے گی۔ احمد آباد سے تم دلی جانے والی ٹرین پکڑو گے جو تمہیں اودے پور، اجمیر شریف، جے پور، الور اور علی گڑھ سے ہوتی ہوئی دلی پہنچا دے گی۔ تمہارا دلی تک کا ٹکٹ اور راستے کا خرچ یہاں سے روانہ ہوتے وقت تمہیں مل جائے گا۔ حاجی صاحب کے پاس دلی پہنچنے کے بعد تمہیں روپے پیسے کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ اب تم آرام کرو، میں صبح 4 بجے آ کر تمہیں جگا دوں گا۔ شاہ جی یعنی چندر کانت عمران کو شب بخیر کہہ کر چلا گیا۔ عمران کچھ دیر بستر پر لیٹا بہت سی باتوں پر غور کرتا رہا، پھر سو گیا۔ صبح ٹھیک 4 بجے شاہ جی نے آ کر اسے جگا دیا اور کہا جلدی سے تیار ہو جاؤ، ناشتہ تم راستے میں کرو گے۔ عمران نے جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر پتلون قمیض اور جیکٹ پہنی۔ شاہ جی عرف چندر کانت نے کچھ روپے اور بہاؤ نگر سے دلی تک کا 3rd کلاس کا ٹکٹ اس کے حوالے کیا اور کہا پستول اچھی طرح سے چھپا کر رکھنا، اگر راستے میں کوئی خطرہ دیکھو تو اس کو کسی جگہ پھینک دینا، ابھی تمہیں اسلحہ وغیرہ کی ضرورت بھی نہیں ہے، جب ضرورت پڑے گی تو تمہیں ہر قسم کا اسلحہ مل جائے گا۔ تمہارا ساتھی کمانڈو جبران میرے پاس ہی رہے گا اور ہم تمہاری واپسی کا انتظار کریں گے۔ اب خاموشی کے ساتھ دفتر کا دروازہ تھوڑا سا کھول کر باہر نکل جاؤ، آگے ایک چوک آئے گا، اس چوک میں تمہیں کوئی رکشہ ٹیکسی مل جائے گی۔ خدا حافظ، اللہ تمہیں اپنے مشن میں کامیاب کرے، آمین۔